بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ غصہ ہمیشہ اکیلے آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ خوشیاں، رشتے ناتے اور کبھی کبھی زندگیاں لے جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو ایک کہانی کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 40 سالہ بشرا بطول کو محلے والوں کی درخواست پر مینٹل ہاسپٹل والے لے جانے آئے تھے۔ اس کی دلخراش چیخوں کو سارا محلہ سن رہا تھا۔ یہ وہی محلہ تھا جو کبھی اس کی کھنکتی ہنسی سنتا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، اچھے وقت میں تالیاں بجانے والے ہی برا وقت آنے پر پتھر برساتے ہیں۔ بشرا اور اس کا ایک بھائی اپنے والدین کے لاڈلے تھے اور اسی لاڈ پیار نے ماجد کو کافی بگاڑ دیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ ایف اے کرنے کے بعد بشرا کی منگنی اسد سے ہو گئی تھی۔ شادی 2 سال میں ہونا متوقع تھی۔ تب تک بشرا کے والدین اس کے لیے جہیز بنا رہے تھے۔ بشرا کو اپنا منگیتر بہت پسند تھا۔ منگنی کے بعد اس کی زندگی رنگین ہو گئی تھی۔ صبح و شام وہ خیالوں میں گم رہتی تھی۔ ماجد نے جیسے تیسے میٹرک تو پاس کر لیا تھا لیکن اس کا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارا دن کبوتر بازی کرتا یا اپنے دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑاتا۔ پھر ایک دن وہ قیامت آ گئی جس نے سارا کھیل ہی پلٹ دیا۔ ماجد کا ایک کبوتر تیسرے محلے کے لڑکے ثاقب نے ذبح کر دیا تھا۔ اگلے دن صبح ماجد اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا اور ثاقب کا پالتو کتا لے آیا۔ عصر کا وقت تھا جب ثاقب نے ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ ماجد نے دروازہ کھولا اور تھوڑی سی بحث تکرار میں بات ہاتھا پائی تک آ گئی۔ ابا بڑے تایا کے گھر گئے تھے۔ بات زیادہ بڑی تو اماں اور بشرا بیچ بچاؤ کرنے آ گئیں۔ اماں محلے والوں کو مدد کے لیے پکارنے لگیں۔ بشرا کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ ماجد کے ہاتھ میں پسٹل ہے۔ اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے نہ جانے کیسے گولی چلی اور ثاقب کے سر میں لگی۔ وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بشرا تو جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ ماجد نے 1 منٹ لگایا سب سمجھنے میں اور اپنی پسٹل وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ثاقب مر گیا تھا اور اس کا انسپیکٹر باپ جنازے کے فوراً بعد سے ماجد اور اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن بعد ہی پولیس نے بڑے تایا کے گھر سے ابا اور بشرا کو پکڑ کر لے گئی۔ ماجد کو ماموں کے پاس کراچی بھیج دیا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ماجد ان کے ہاتھ لگا تو وہ اسے بھی مار دیں گے۔ FIR کٹ چکی تھی اور اس میں بشرا کا بھی نام تھا کیونکہ محلے والوں نے اسے وہاں دیکھا تھا۔ کیس شروع ہوا تو ثاقب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ گواہان کی شہادتوں اور ثاقب کے انسپیکٹر باپ کی وجہ سے بہت جلد ہی وہ کیس جیت گئے اور بشرا بطول کو 20 سال قید کی سزا ہو گئی۔ شروع میں ابا اس سے جیل میں ملنے آیا کرتے۔ اماں بھی ایک بار آئی تھی لیکن ماجد کبھی بھی اس کی خبر لینے نہ آیا۔ اس کی قید کے دوسرے سال ابا کو فالج ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنے ابا کو نہیں دیکھا۔ قید کے تیسرے سال ابا نے اسے خط بھجوایا جس میں بتایا گیا تھا کہ تمہاری اماں فوت ہو گئی ہے۔ ماجد کراچی میں سیٹ ہو گیا ہے اور میں فالج کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا۔ پھوپھی اماں کھانا وغیرہ بھجوا دیتی ہیں۔ بستر مرگ پر ہوں، اب تو بس موت کا انتظار ہے یا تمہاری رہائی کا۔ بشرا نے جواب میں لکھا جس میں اس نے بھائی کو ابا کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ ابا کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لکھی تھیں۔ اسد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا لیکن اس کے خط کا کبھی جواب نہ آیا۔ جیل میں اس کی ڈیوٹی کھانا بنانے والوں کے ساتھ تھی۔ اتنی تاریکیوں اور مایوسیوں کے باوجود بھی وہ ہر صبح اس امید سے اٹھتی کہ شاید آج کوئی معجزہ اس کی سزا ختم کر کے اسے یہاں سے باہر نکال دے اور وہ اپنے اسد کی دلہن بن جائے۔ جیل کے امور کے دوران بھی وہ صبح و شام اسد کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھتی، خود سے کئی وعدے کرتی۔ کبھی خیالوں میں اسد سے ناراض ہو جاتی کہ وہ ایک بار بھی اس سے ملنے نہ آیا۔ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ تو کبھی خیالوں میں اسد سے معافی مانگتے گزر جاتی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے وہ جان نہیں لی۔ وہ واسطے دیتی کہ اسد اسے کبھی نہ چھوڑے۔
وقت رکتا نہیں، وقت گزر گیا تھا۔ 20 سال وہ مختلف جیلوں میں رہنے کے بعد آزاد ہو گئی تھی۔ جیل سے جب وہ گھر آئی تو اسے پتا چلا کہ وقت اسے بہت پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی گلی کے 5 گھر دوبارہ تعمیر ہو گئے تھے۔ گلی کی مرمت بھی ہو چکی تھی۔ پہلے صرف حمید کی کریانے کی دکان تھی، اب اس کے ساتھ ساتھ نئی دکانیں کھل چکی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ گھر پچھلے 12 سال سے بند تھا۔ زمانے نے گھر کی ہر چیز پر گرد ڈال رکھی تھی۔ گھر کی چیزوں سے چادر ہٹاتے ہوئے بشرا کا وقت تھما ہوا تھا۔ ایک ایک لمحہ اور اس لمحے کی ایک ایک بات اس کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ آوازیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ابا صحن میں جس کرسی پر بیٹھتے تھے وہ وہیں پڑی تھی۔ اماں کی سلائی مشین جس پر آخری وقت وہ اپنا گلابی سوٹ سی رہی تھی کہ وہ قیامت آ گئی۔ سب کچھ اس کے سامنے جیسے پھر سے ہو رہا تھا۔ ماجد کے کمرے کو تالا لگا تھا۔ کچن کھولا تو وہاں کی کھڑکی کے پاس اماں کا ہیولا سا نظر آیا۔ بشرا حلوہ بن گیا ہے، اب وہ گھر آ جائے تو ان کو دے دینا۔ اسد کے گھر والے جب اس کو پہلی مرتبہ دیکھنے آئے تھے وہ وہاں صوفے پر بیٹھے تھے۔ بشرا ان دنوں اپنی جوانی کے عروج پر تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ منگنی کے بعد جب اس کی ساس نے اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا، اس کے بعد سے وہ گھنٹوں آئینے میں خود کو دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا اب بھی اسد اس کا ہاتھ تھامے گا؟ اس نے آج سے 20 سال پہلے اس کے پیارے ہاتھوں میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ کیا اب بھی یہ ہاتھ ویسے ہی سراہے جائیں گے؟ اس نے صحن میں لگے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کو رہائی تو مل گئی تھی لیکن یادوں نے اسے ساری زندگی کے لیے قید کر لیا تھا۔ وہ اس کا سگا بھائی تھا جس کے جھگڑے میں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال ہی نہیں اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ آج وہ کہاں کس حال میں ہے وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تمام حقیقت نہ معلوم ہو۔ لا علمی بھی ایک نعمت ہے۔ پھوپھی اماں کی بڑی بہو اس وقت نئی نویلی دلہن تھی جب اسے قید ہوئی تھی۔ رضیہ کو پتا چلا کہ بشرا واپس آ گئی تو وہ اسے ملنے چلی آئی۔ اس نے بتایا کہ اسد کی شادی تو 6 ماہ بعد ہو گئی تھی، بلکہ اس کی بڑی بیٹی کی شادی پچھلے ہفتے ہو چکی ہے۔ وہ پرانے محلے سے چلے گئے تھے، اب شہر کے بیچ گھر لیا ہے۔ ماجد کے بارے میں وہ خود ہی کہنے لگی۔ بدر شور نے بتایا تھا کہ ماجد نشہ کرتا ہے۔ کراچی صدر میں بھیک مانگتے 3 سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ اس کا لاڈلا بھائی تھا جس کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرنا ابا فرض سمجھتے تھے، لیکن ظلم نے ان کی جان کو نہ بخشا۔ ہاں یہ ظلم ہی تھا جب بشرا نے منت کی تھی ایک بار عدالت آ کر یہ کہہ دے کہ وہ سب کچھ اس کا جھگڑا تھا اور ثاقب اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کا قتل دفاع اور چھڑانے کے دوران ہو گیا تھا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قید ہو سکتی، لیکن سب کی زندگیاں بچ جاتیں۔ اپنے کمرے میں آج اس کی پہلی رات تھی۔ الفاظ، آواز اور خیالات کے طوفان نے ماحول میں گھٹن پیدا کر دی تھی۔ وہ ہر طرف اماں، ماجد اور اسد کو دیوانوں کی طرح پکار رہی تھی، اور اس کی پکار پر کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ یادوں پچھتاووں کی ایسی قید میں چلی گئی جہاں سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مینٹل ہاسپٹل والے جب اس کو گاڑی میں ڈال رہے تھے تو وہ چیخ رہی تھی، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے ابا کے پاس جانا ہے، مجھے امی کے پاس جانا ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ محترم عزیز دوستو، سچ کہا ہے کسی نے کہ غصہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، اکیلا آتا ہے اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے رشتے، ناتے اور کبھی کبھی زندگیاں لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، غصے پر قابو پانا سیکھیے۔ غصہ شیطان کی علامت ہے۔ غصہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ غصہ زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ غصہ نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ جس نے غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، غصے میں اپنے آپ پر قابو پانا سیکھیے۔
کبھی بھی غصے میں ایسا قدم ہرگز مت اٹھائیے جس سے آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگی ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔